ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تمام کے تمام وہ بڑے ائمہ کہ جن میں سے میں نے آپ کے سامنے بڑے 5 اماموں کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بعد پھر بہت سارے شاگرد گزرے ہیں، اور ان شاگردوں نے بھی اپنے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا اور اس کے بعد کی آنے والی روایات کو باقاعدہ جانچتے رہے، سیکھتے رہے، پرکھتے رہے، اور بعض ایسی باتیں جو ان کے استادوں نے کہی تھیں لیکن ان کے شاگردوں نے بعد کی آنے والی تحقیقات کی روشنی میں ان سے اختلاف کیا۔ جیسے امام مالک، ان کے شاگردوں نے امام مالک کی بعض روایات کو نئی تحقیقات کی روشنی میں، کہ جو احادیث انہیں دیگر ذرائع سے بعد میں ملی تھی، ان کی روشنی میں جانچنے کے بعد کہا کہ نہیں، اس حوالے سے یہ والی احادیث زیادہ معتبر ہیں، اور امام مالک کی اس حوالے سے یہ جو رائے ہے یہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے، یا اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بڑے معروف شاگرد گزرے ہیں، ان تینوں شاگردوں نے بھی اسی طریقے سے عمل کیا۔ امام ابو یوسف جن کا میں نے تذکرہ کیا، امام محمد اور امام زفر جو ہیں، یہ تینوں بڑے امام ہیں اپنے اپنے زمانے کے اور اپنے وقت کے۔ انہوں نے بھی اپنے امام سے جو کچھ سیکھا اس کو پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور انہیں اپنے امام کا یہ قول یاد تھا کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا مذہب اور میرا مسلک وہی ہے جو قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بات ہے، کیونکہ کوئی امام اس بات کی جرت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور قرآن و سنت اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کہہ رہا ہو، اور امام صاحب کہیں کہ نہیں، تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ ہر ایک امام نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اپنے علم اور اپنی دانش اور جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں اس کے مطابق یہ فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن اگر میرے بعد کوئی ایسی روایت تمہیں مل جائے جو زیادہ معتبر ہو، جو زیادہ بہتر طریقے سے میسر ہو، تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے اصحاب اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور پھر ان کے بعد جو بھی امام آتے رہے، وہ اسی سنت پر عمل کرتے رہے کہ حق بات یہ بنیاد ہے، اور حق بات کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان تک پہنچنے کے لیے جس شخص نے جس طریقے سے عمل کیا اس پر عمل ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کے پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی سوال کہنا چاہیں یا اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ کرنا چاہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات جب ہم احکام کی تقسیم کرتے ہیں تو احکام کی تقسیم میں 2-3 باتوں کا بہت اچھی طریقے سے لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو حرام باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر منع کر دیا ہے، ان حرام باتوں میں کسی ایک بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جواز کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، یوں بھی جائز ہو سکتا ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس حرام بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 1 اور 1 2 کی طرح فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، بس وہ حرام ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز فرض کر دی گئی ہے، جس طریقے سے فرض کر دی گئی ہے، اس فرض میں بھی کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اب یہ نماز فرض ہی رہے گی، ہر وقت، ہر زمانے میں، اور ہر اس فرد کے لیے جس فرض کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرض کی ہے، اور وہ فرض ہی رہے گا، اس میں کسی بات کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرض کو بھی جس طریقے سے فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے فرض رکھا جائے گا۔ مثلا 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں تو 5 ہی نمازیں فرض رہیں گی، اور ہر ایک نماز میں
کچھ رکعتیں فرض کی گئی ہیں، تو جو فرض کی گئی ہیں وہ فرض ہی رہیں گی، ان میں سے کسی بھی رکعت کو کم یا زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور میں نے جو ابتدا میں بات کہی، پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان نہیں دنیا بھر میں بے شمار مسلک، بہت سارے اختلافات آپ کو ملیں گے، لیکن ان 5 مسالک سے تعلق رکھنے والے اور ان کے پھر بے شمار جو راستے اور برانچز ہیں، ان کی مزید اور بے شمار جو برانچز ہیں، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا جائزہ لے لیں، آپ کو ہر ایک میں 5 نمازیں ہی فرض ملیں گی، اور ہر ایک کے ہاں جو فرائض ہیں نمازوں کے وہ بالکل ایک ہی جیسے ملیں گے۔ فرائض میں اگر کوئی چیز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یا ظہر کی 4 ہیں، یا عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، اور عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ 4 ہی رہیں گے۔ اور اس میں ترتیب بھی بالکل وہی رہے گی کہ اللہ اکبر سے آغاز ہوگا، پھر قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قعدہ ہوگا، پھر اس کے بعد سلام کی طرف انسان منتقل ہوگا۔ اور اس میں بھی داخلی ترتیب بھی سب کے ہاں ایک ہی ہے کہ قیام میں فاتحہ پڑھی جائے گی، کسی بھی مسلک کے ہاں رکوع میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، یا قرآن مجید کی تلاوت سجدے میں نہیں کی جاتی۔ تمام کے تمام جو بنیادی باتیں ہیں جن کو فرض اور واجب کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ جہاں اختلاف آپ کو ملے گا وہ ان فرعی برانچز میں، شاخوں میں آپ کو اختلاف ملے گا، اور ان اختلافات کی بنیادی وجہیں 2 ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ روایت کی ہے کہ اس حوالے سے ایک سے زیادہ روایات ملی ہیں جس کی وجہ سے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ اس روایت کی تشریح، اس روایت کی وضاحت، اور اس وجہ سے بھی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس تشریح اور وضاحت کو ہم لوگ عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کا معنی ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، کہ میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو پڑھا، اور اس کو میں نے کیسے سمجھا۔ میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو روایات کی ذخیرہ ہیں، میرے پاس جو قرآن مجید کا علم ہے، میں اس آیت کو یا اس حکم کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، اور وہی بات ایک دوسرا عالم ہے وہ اس کو کس طرح سمجھ رہا ہے۔ تو جہاں کہیں سمجھ میں، انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ رہا ہے، اس اختلاف کو بھی فقہی اختلاف کہا جاتا ہے، اور فقہی اختلاف کا معنی ہی سمجھ کا اختلاف ہے۔ تو گویا اختلاف کی 2 بنیادی وجہ ہیں، ایک روایت کی وجہ کہ میرے پاس ایک روایت ہے اور آپ کے پاس ایک دوسری روایت ہے، اور تیسرے بندے کے پاس ایک تیسری روایت ہے، اور تینوں ہی روایات اصحاب رسول سے ہمیں مل رہی ہیں، اس کے مطابق تینوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اب اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ میری روایت کو 10 آدمیوں نے بیان کیا ہے، اور فلاں کی روایت کو 5 آدمیوں نے بیان کیا ہے، اور فلاں کی روایت کو 3 آدمیوں نے بیان کیا ہے۔ پریفرنس ہو سکتی ہے، اور کسی ایک روایت کو کسی دوسری روایت پر، کسی ایک صحابی کو کسی دوسرے صحابی پر فضیلت دی جا سکتی ہے، اور اس کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اسی اعتبار سے سمجھ کے حوالے سے بھی کسی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ انسانی دنیا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عقل اور فہم کا مادہ دوسرے سے مختلف دے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی میری طرف سے کوئی روایت تمہیں ملے وہ تم اگلے بندے تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو۔ آپ اس جملے پر غور کریں، کتنی خوبصورت بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ جو بھی میری طرف سے روایت تمہیں ملے تو تم وہ روایت اگلے آدمی کو پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا آدمی ہے جس کو تم یہ بات پہنچا رہے ہو وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ایک آدمی ہے جو صرف بات کو یاد کر سکتا ہے، بات کو نوٹ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، لیکن اس کی تمام باریکیاں اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک دوسرا آدمی اسی بات کو جب سمجھتا ہے تو اس کی باریکیاں بھی اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے دلیل دیتا ہے کہ سننے والا کہتا ہے کہ ہاں بالکل آپ نے بات صحیح فرمائی۔ اس لیے اس کی سمجھ، اس کی دانائی، اس کی عقل مندی،
یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ دین کی سمجھ کس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان یہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ نے بھی یہ بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا کر دے، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا خیر عطا کر دیا ہے، بہت بڑا خزانہ اسے عطا کر دیا ہے کہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دی ہے۔